اس کے لیے تمام حضرات کی تجویز اور برمہر تجویز ہے کہ باقاعدہ ایک رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس میں تمام طبقات اور تمام شعبوں سے وابستہ شخصیات اس میں شریک ہوں. یہ تو مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت جو صورتحال میں ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 5واں روزہ ہے اور بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج 6واں روزہ ہے. اب آگے جب اعتکاف کا مسئلہ ہوگا آخری عشرہ کب سے شروع ہوگا, شب قدر کا تعین کیسے ہوگا, اور اس سے زیادہ حساس معاملہ آگے عید کے دن کہ عید کون سے دن ہوگی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرات رویت ہلال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں 2 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے بچشم خود رویت, اور اس سلسلے میں تمام حضرات گفتگو کر چکے ہیں, اس بارے میں مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں بچشم خود رویت نہ ہو سکتی ہو تو اس کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے. مثلا کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سال کے کچھ اہم موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں عامتاً رویت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ حتیٰ کہ اپریل, ان مہینوں میں مطلب ابر آلود رہتا ہے اور یہاں رویت نہیں ہو پاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کسی خطے میں اگر رویت نہ ہو پائے تو وہاں کے ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے. اس کے لیے جو ہمارے پاس حدیث کی بنیادیں ہیں ان حدیث کی بنیادوں پر اصول یہ بنایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں رویت ہو جائے اور وہ شہادت شرعیہ کے ساتھ رویت ثابت ہو جائے تو اس رویت کی بنیاد پر دوسرے خطوں میں بھی رویت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اسی کے نتیجے میں آغاز رمضان ہوگا, اسی کے نتیجے میں عید کا. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مختلف مراحل پر اس سلسلے میں طرح طرح کی محنتیں ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1965 یا 1967 کی بات ہے. اسی طرح کے مسئلے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک اجلاس ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں, اور اس کے محرر تھے حضرت مفخر الاسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی. اور اس اجلاس میں بہت بڑے بڑے اہل علم اور اہل فکر حضرات شریک ہوئے تھے, جس میں تقریباً ہر طبقے کے اہل علم جو اس زمانے میں اپنے اپنے طبقوں کی بڑی شخصیات تھی وہ فیصلے ہوئے تھے. تو رویت ہلال کے سلسلے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلے لیے گئے تھے. وہاں بھی مسئلہ زیر بحث یہی تھا کہ مسئلے کی حدود کہاں تک ہیں. میں اس کو چھیڑے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جب رویت نہ ہو پائے, چاہے شہادتیں موصول نہیں ہوئی اس لیے رویت نہیں ہو سکی, تو سوال یہ ہے کہ دائیں بائیں میں اگر کہیں رویت ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم پر نافذ ہوگا یا نہیں. اس سوال کا جواب پہلے ہم کو اپنے ماضی میں ڈھونڈنا چاہیے. ہماری ماضی کیا رہی ہے, اور ماضی صرف ہمارا 47 تک نہیں ہے, 47 سے پہلے بھی ہے. اور جب سے کشمیر میں اسلام ہے تب سے یہاں کے اکابرین کا معمول اور رویہ کیا رہا ہے. ظاہر ہے کشمیر میں اسلام حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ, بلکہ اس سے پہلے حضرت سید سیف الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس تشریف آوری کے نتیجے میں اسلام کی داغ یہاں پڑی. اور اس وقت کے بعد پھر شاہوری دور حکومت میں جو بڑے بڑے اکابر اہل علم تھے اس زمانے میں طرز عمل کیا رہا ہے, اور اس کے بعد 47 تک کا طرز عمل کیا رہا ہے. اور اس طرز عمل کے اپنانے میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ ہے موسم کی مجبوری. اس موسم کے مجبوری میں ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں کے مقتدر اور قابل اعتماد اداروں پر عمل کریں. آئندہ جو بھی رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کے سامنے یہ مسئلہ بار بار آئے گا کہ صاحب کشمیر میں رویت کہیں نہیں ہوئی اس لیے کہ موسم ابلا آلود, اب کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے ایک خطے میں اعلان ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے, دوسرے خطے میں اعلان ہو کہ چاند نہیں ہوا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک طرف سے دلی میں اعلان ہوتا ہے کہ یہاں رویت بالکل نہیں ہے, اور دوسری طرف سے لاہور میں اعلان ہوتا ہے کہ وہاں رویت ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے کشمیر کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوگا تو کیا فیصلہ کرنا ہو. جواب یہ کہ جغرافیائی صورتحال ہم کو کیا بتا رہی ہے اس کا یہی سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. جیسا کہ ہمارے بھائی نے بربیر بات کہی ہے کہ چاند نہ مشرق والوں کا ہے, نہ مغرب والوں کا ہے, نہ جنوب والوں کا ہے, نہ شمال والوں کا ہے, نہ اس ملک کا ہے. چاند ہے. وہ ساری سرحدیں وقتی ہوتی ہیں, آئندہ سرحدیں بدل سکتی ہیں اور 100 سال کے بعد کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو اس لیے سرحدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں بدل سکتے, البتہ جغرافیائی صورتحال کے نتیجے میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں.
اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، یعنی یوں کہیے پوری کشمیری قوم اس انتظار میں ہوگی، اور چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہے کہ آپ کا روزہ آج چھٹا ہے یا پانچواں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس صورتحال میں ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کشمیر کے اندر پائی جانے والی رویت کی بنیاد پر ہوا ہے کہ کشمیر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن شروع ہوگا۔ اور اس کے بعد جب پڑوس میں اعلان ہوا کہ صاحب یہاں چاند کی رویت ہو چکی ہے، اور انہوں نے کون کون سی علاقوں کے بنیاد بنایا، بہرحال یہ تو وہاں کے رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا فیصلہ کشمیر پہ نافذ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق بالکل برمحل تھا، لیکن ان عوامل کی بنا پر، ان نئے پیش آنے والی صورتحال کی بنا پر امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کا نیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ فورم جب تمام طبقات، تمام حضرات شامل ہیں، تو کیا یہ فورم اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے؟ اور اگر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو سوال کھڑا رہے گا کہ ہمارا پانچواں روزہ ہے یا چھٹا روزہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا ہے یا جمعے کے دن شروع ہوا ہے۔ یہاں جب اعلان ہوا اور اعلان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے طبقات کی طرف سے اس کی تائید بھی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں رمضان جمعے کے دن شروع ہوا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں پڑوس میں روزے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس کے اعتبار سے جمعرات کے دن روزہ شروع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن کا پانچواں روزہ ہوگا، اور ایسے بھی حضرات ہوں گے جن کا چھٹا روزہ ہوگا۔ یہ ہے وہ حساس معاملہ۔ اس حساس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت تدبر، بہت غور و فکر، بڑی جرأت مندی کی ضرورت ہے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا فیصلہ بدل جائے؟ یقیناً تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم دیوبند میں تھے، اور شام کو رویت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اگلے دن تمام لوگ روزے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے مائک سے اعلان ہو گیا کہ کل شام رویت کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن گواہیوں کی تنقیح کرنے میں ساری رات لگ گئی، اور تنقیح کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا کہ آج 30 شعبان نہیں ہے، آج یکم شوال ہے، اب عید کی نماز کل پڑھی جائے گی، آج تمام کے تمام لوگ روزہ توڑ دیں۔ تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات پائے گئے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے اور آگے حالات سامنے آ گئے، اور اس کے نتیجے میں فیصلہ بدل گیا۔ اور اسی ہے اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں مجھے اور گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ فرمایا گیا کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ کر کے ان دو مرحلوں کے متعلق مختصر تجویز پیش کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے جو رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کا ضرور خیر مقدم، اور تمام طبقات اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے متعلق بہت تدبر کے ساتھ غور کیا جانا چاہیے کہ ہم یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے میں ترمیم کی جائے۔ اگر وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو جن کا چھٹا روزہ آج ہے ان کا حکم کیا ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ بدلنے کی صورت بنتی ہے تو بدلنے کے بعد پھر جن کا روزہ چھوٹ جائے گا ان کے متعلق کیا حکم ہوگا۔ یہ ہے فقہی طور پر ہم سب کے سامنے اہم ترین سوال، اور اسی میں سمجھتا ہوں شاید اسی پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ مجلس اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور امت کو ایک متفقہ پیغام مل گیا تو وہ ہم ایک اہم ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ گفتگو ہم سب کے لیے صحیح نقطۂ نظر اپنانے کا سبب بنے، اور اس میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ صدر مفتی کا مفتی اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ ظاہر ہے ہم سب کی طرف سے جذبات تشکر ان کے لیے ہیں، اور بڑی اہم باتیں اور اہم نکات کی طرف توجہ دلائی۔ جزاکم اللہ۔ یہاں تشریف فرما ہے کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے بانی سربراہ جناب قبلہ مولانا حامی صاحب پیر طریقت ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مختصراً اپنی کوئی خاص تجویز ہو یا کوئی آپ ہدایت دینا چاہیں، یہاں تشریف فرما ہے جناب قبلہ حامی صاحب۔ صدر مجلس، جملہ علماء کرام، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
چونکہ تقریر کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ ہزار علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام، اور جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس شرکت خوشائند قدم کی تمام مقاصد فکرن ہند سربراہان یا تہذ نمائندگی موجود، یہ بڑا عظیم کا، لیکن بہ کر صرف مختصر وقتس مز اخذ پنہ رائے پیش۔ گۄڈنِچ گزٲرِش میں خدمتس مز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنز پیروی اچھا دین مونمت اس تت پہ ایمان انان، کیونکہ اگر واقعی طور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند حکم ییٚلہِ نہٕ رویت سپدِ کہین ژندری اتھ کہین، تیٚلہِ ہسا چھُ اسہِ سانہِ خٲطرٕ حکم کہ اسہِ پزن 30 دۄہ گزراوٕنۍ۔ اسہِ پزِ گۄڈنیتھ یہ چیز زیر نظر تھاوُن، نہ چھُس بہٕ کُنہِ ملکس تنقید کران، نہ چھُس بہٕ کُنہِ پارٹی یا کُنہِ جماعتس تنقید کران، لیکن کیا وجہ چھُ کہ پٔتمہِ ؤرۍ اگر 12 بجہِ رٲژ اعلان سپُد کہ پگہہ ہسا شوال، مقتدر عالم دین ییٚمِس سورُے شاہ چھُ مانان مفتی منیب الرحمان چھُ سیکنڈ دۄہ کران تمام قومس اپیل کہ تُہۍ کٔرِو سا کفارٕ اکہِ روزُک ادا۔ اتھے پٲٹھۍ گٔے یَوٕ تہِ یِہٕے کیفیت۔ بہٕ چھُس نہٕ کٕہٕنۍ ریسپانسبل پٔرسن کہ نہ چھُس بہٕ ژٔنٛدرٕ وٕچھان، بلکہ نہ چھِ مفتی ناصر الاسلام صٲبس نِشن کانٛہہ تِم ذرایع وشی کہ یہِ ہیٚکہِ ژٔنٛدرٕ وٕچھِتھ، لیکن أکِس کانسیپٹس منٛز چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن کھڑا ییٚتٮ۪ن أسۍ ہمیشہِ چھِ گژھان شش پنجٕکۍ اختلافن ہٕنٛدۍ شکار، ییٚمِچ ذکر عکٲسی کٔر پننٮ۪ن الفاظ بند الفاظن منٛز پروفیسر طیب کاملی صٲبن تہِ، لیکن یِمو ہیوٚک نہٕ زیادٕ واش تتھ لفظس کٔڑِتھ کینٛہہ۔ بہٕ کرٕ بیٚیہِ عرض خدمتس منٛز کہ سانہِ خٲطرٕ گژھِ، اگر أسۍ کمیٹی بناویں، ہم نے کوئی کمیٹی تشکیل دینی ہے یا اگر ایسا ہی علماء کا خیال ہے تو مفتی ناصر صاحب اس کو ڈیل کرتا ہی ہے، اچھی بات ہے، ان کی سربراہی میں یا ان کی سنگت میں کوئی کمیٹی ایسی بنی جو مؤثر ہو، لیکن ام پتہ چھُ وٕچھُن کیا سۄ کمیٹی آسیا تیٖژ مؤثر ییٚمیُک نفاذ یِہنٛدِ حکمُک نیبر کِنۍ ممکن بنہِ، نمبر 1۔ نمبر 2 چھُ دوٚیِم چیٖز، کمیٹی بناوٕنۍ چھِ خۄشایند چیٖز، کم سے کم ہیٚکہِ تِمن چیٖزن حل نیٖرِتھ یِم چیٖز أسۍ اختلافس منٛز تراوان۔ دوٚیِم چیٖز چھُ یہ گزارش میٛانہِ خدمتس منٛز تمام علماء کرامن کہ ہر وقت ہر وز یا شوالس منٛز یا ماہ رمضان مبارک کہ گۄڈنِکہِ دۄہ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ یَوٕ سپُد ییٚمہِ جایہِ ییٚمہِ خطٕچ تذکر کٔر تمامو، تتہِ چھو اکثر زونل کمیٹیو کوٚر گۄڈے اعلان نسا ژٕ روٗیت سپٕز نہٕ کِہیٖنۍ، تمہِ پتہٕ کوٚر علماہو تہِ اعلان کہ نسا رویت سپٕز نہٕ کِہیٖنۍ، لیکن اعلان ووت واریاہ ژیٖرۍ ییٚمہِ کِنہِ سٲرٕے کٔشیٖر بٹیٚیہِ۔ بہٕ وننہٕ مفتی ناصر صٲبنِس اعلانس پٮ۪ٹھ کوٚر زیادٕ لُکو تھاوِ روزٕ یا نہ تھاوٮ۪کھ، یہ چھُنہٕ میٹر کران، میٹر چھُ یہِ کہ اختلافات گٔے تتھ حدس تام کہ بٔڑۍ بٔڑۍ ٹرول آیہِ کرنہٕ پوٗرٕ دُنیا پٮ۪ٹھ، بہٕ چھس کینٛہہ خاص لُکھ کینٛہہ خاص علماء سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تہِ یۄس وٕنکیٚس تہِ جٲری چھِ۔ مطلب چھِ مےٚ اکُے کتھ اتھ منٛز ونٕنۍ کہ اگر یہِ سپُد یِتھے پٲٹھۍ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز أسۍ ونو کہ سٲنۍ تواریٖخ ہسا چھِ روٗزمٕژ کہ أسۍ ہسا چھِ تیٚلی اعلان کران ییٚلہِ أسۍ اعلان بوزو، اَسہِ گژھِ تیٚلہِ سۄ رویت کمیٹی ییٖژ مضبوٗط بنٕنۍ یۄس ساینسی بُنیادن پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ مذہبی بُنیادن پٮ۪ٹھ تہِ مضبوٗط آسہِ، ییٚمیُک حکم نیبر کَنۍ چلہِ۔ تہٕ ترٛیٚیِم گُزٲرِش چھِ میٛانہِ خدمتس منٛز چھُ وۄنۍ چھِ اَسہِ 21، 23، 25، 27 عیٖد یہِ انتہٲیی تکلیٖفُک بٲعث نیبر کَنۍ۔ اتھ منٛز چھُ چوٗنٛکہِ تمام مکاتب فکرن ہٕنٛدۍ علماء چھِ تشریٖف تھٲوِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ مفتی اعظم صٲبن اعلان کوٚر، یِمو اعلان کوٚر فرموو کہ اسا کر باقی علماء کرامن سۭتۍ تہِ کتھ، تِہُنٛد سٹینڈ تہِ ہسا چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ۔ اگر واقعی سٹینڈ أتھۍ پٮ۪ٹھ آسہِ تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ سیکنڈ ڈے کانٛہہ تیُتھ بیان یُن یُس بیان نہٕ واضح آسہِ کینٛہہ، ییٚمۍ جواز کوٚر پیش
جمعہ کس روزس تم جواز کور پیش برسوار ہندس روزس پہ تک اگر ونو کہ اکثریت گئی اوکن کیا پیغمبر صبن دین یوت سست نوز بلا منزال کا جدھر اکثریت کہے گی ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. بے شک کہ اگر اکثریت مز کھ سہ صرف شبہات ہندس بنیاد پہ سہ صرف ابہامن ہندس بنیاد پہ یمچ تحقیقی کیا تمہ وز تہ علماءن پکن یہ سا اکثریت پتہ علماء ہمیشہ روزمت اگر تھی تواریخ وچھو یہ عرض کرنس مجھ میں انتہائی درجہ لچک کہ یہ ساری علماء کرام تشریف تھوت میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ اختلافن ہز گرس اگر حقس پہ امام اعظم صوب تمس کور تمام دنیا کے علماء تمہ سات تر جوڈیشنس مز اختلاف امام احمد بن حنبل سن تواریخ تمام برو کن امام بخاری سن تواریخ تمام برو کن لیکن یم چیز گزرن لیکن ام خاطر شکا مؤثر طریقہ کار بناون بالخصوص مفتی ناصر صبس تہ کر عرض یہ رحمت اللہ صاحب تہ تشریف تھوت بی باقی تمام مکاتب فکر یہ رضوی صاحب تہ تشریف تھوت ان تہ کر عرض کہ ونکس عوام بڑی امہ شک و شبہات شکار ات حدس تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 21 کو جائیں گے 23 کو جائیں گے 27 کو جائیں گے یا عید میں کیا کریں گے. اس کے لیے ایک مؤثر رائے ہونی چاہیے یت پر ساری متفق آسن مگر سہ رائے گژھِ آسٕنۍ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان سہ قرآن سنت تحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات اس دوران کئی اور مقتدر شخصیات نے اس اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے. ان میں جناب مولوی معراج الدین صاحب ریشی، جناب عمران رشید بیگ صاحب، جناب محمد یوسف رضا مصباحی صاحب، جناب مفتی محمد عظمت نعیمی صاحب، جناب مفتی طارق احمد نقشبندی صاحب. آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے. وقت چونکہ اب انتہائی تنگ ہے لیکن ایک ہمارے بڑے فاضل مقرر ہیں اور شریک اجلاس ہیں، شرعی کونسل کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب مفتی الفت رضا مصباحی صاحب. جناب مفتی الفت رضا مصباحی صاحب شرعی کونسل کشمیر کے طرف سے نمائندگی. باوقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد. آج کا یہ اہم ترین اور غیر معمولی اجلاس ایک خاص مقصد کے تحت یہاں منعقد ہوا ہے، جس کے تئیں اہم ترین جو دو مقصد ہیں. ایک یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے حوالے سے آئندہ اور مستقبل کے لیے ہمارا کیا لائے عمل رہے گا. تو اس کے حوالے سے تقریباً جتنے بھی اصحاب رائے تھے انہوں نے یہ صاف اور واضح الفاظ میں رائے پیش کی ہے کہ اس کے لیے مستحکم اور مضبوط ایک ہلال کمیٹی کا تعین اور تقرر ہونا چاہیے. تو ہم بھی اس سے شرعی کونسل اہل سنت کی طرف سے بھرپور تائید کرتے ہیں کہ وقت کا تقاضا اور حالات کا بھی تقاضا ہے اور الحمدللہ شریعت مطہرہ کا بھی یہ تقاضا ہے کہ عملی طور پر اس کو مارز وجود میں آنا چاہیے، جس میں ضروری ہے کہ ریاست کشمیر یا جموں کشمیر کے تمام طبقات اور مکاتب فکر کے ذمہ داران اور بالخصوص علماء کرام اور مفتیان نظام ساتھ میں ماہرین فلکیات ساتھ ہو اور ان کے ساتھ اس کمیٹی کا انتخاب ہو جائے. تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں اور ایک خوش آئین قدم ہے علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. دوسری جو بات ہے، اہم ترین بات کی جو گزشتہ اعلان ہوا ہے
رویت ہلال کے حوالے سے ایک تو عدم رویت یا رویت کا جتنے اصحاب یہاں رائے پیش کی ہیں سب نے آخر میں سوالیہ نشان چھوڑ کر بیٹھ گئے. وہ یہی ہے کہ شب کب منائیں, یہی کہ اعتکاف میں کب بنائیں. جنہوں نے بھی رائے دی تو سب میں کوشچن مارک چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے. اصل رائے یہ کہ اس کے حوالے سے ہم کریں کیا. میں بھی یہی کہہ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ ہم کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ غور و فکر ہم پچھلے 3-4 دنوں سے کرتے آ رہے ہیں, سوچتے آ رہے ہیں. ہمارا جو مدعا اور مقصد خاص کر یہاں پر جمع ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں آپ کی کیا کریں. اولاً میری مؤدبانہ گزارش ہے شرکاء سے, جو ہمارا فیصلہ ہوا قاضی القضات اور غیر مفتی اعظم کی طرف سے, یہ ان کی طرف سے جو اعلان ہوا کیا وہ شرعی تھا یا غیر شرعی. اگر وہ غیر شرعی ہے تو اس میں گنجائش ہے یقیناً کہ اس کو بدلا جائے اور اس سے وہ رجوع کریں. اگر وہ شرعی اعلان ہے تو بعد میں کیا نوبت آئی ہے اب اس سے ہم رجوع کریں. تو لہذا ہماری طرف سے یا شرعی کونسل کی طرف سے یا شریعتی بورڈ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے تو الحمدللہ جیسے ہمارا ظن غالب تو یہی ہے کہ وہ شرعی اعلان تھا, صحیح تھا اور رویت ہوئی نہیں اور نہ کوئی شرعی شہادت موصول ہوئی. تو کیا محض پڑوسی ملک کے اعلان کرنے پر ہم کو اکتفا کرنا چاہیے اور رویت کا اعلان کرنا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ پچھلے چند دہائیوں سے 40 سال 50 سال سے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہی ہمارے لیے حجت شرعی ہے؟ کیا ہم اسی کو اپنائیں گے؟ اگر وہ حجت شرعی ہے تو اب یہ یاد لیں اب ہم کو نئی کوئی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب وہاں پر وہ اعلان کر رہے ہیں, پڑوسی ممالک اعلان کر رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے ان کے اعلان کو تسلیم کریں اور ان کی بات کو مانیں. الگ سے اب رویت کمیٹی تشکیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ہم کو تسلیم نہیں, وہ ہمارے لیے حجت نہیں, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہم کو میدان میں آنا ہے اور رویت کمیٹی کو تشکیل دے کر اپنی طرح سے شرعی حدود میں رہ کر باضابطہ طور پر منظم طور پر عوام کی بھرپور رہنمائی کرے. اور الحمدللہ آج اس بات کے خیر مقدم کرتے ہیں کہ رویت کمیٹی ہلال کمیٹی اپنے جو کشمیر ہے جموں کشمیر میں اس کا نفاذ اور انعقاد ہونا چاہیے اور ہر عام و خاص کا اس کو حکم برسر تسلیم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم کو شرعی حدود میں رہ کر رویت ہلال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہم سب اپنا وقت حضرت صدر محترم کی نظر کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے خطاب کے بعد اجتماعی طور پر اس سے بھی مخاطب ہوں گے مفتی اعظم سمیت تمام اکابرین جناب قبلہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. اس وقت ملت اسلامیہ کشمیر کا خلاصہ اس چھوٹے سے کمرے میں جمع ہے. بظاہر مجلس بہت مختصر ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں اس مقدس خطے کشمیر میں جو ظاہری حسن کا مرکز تھا ہی اور حضرت خواجہ عبدالرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد سے روحانی حسن کا مرکز بھی بنا. اسلام کے نور کے روشن ہونے کے بعد اس اسلامی نور کے مشن کو آگے بڑھانے والی جماعت کا خلاصہ اس کمرے میں موجود ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اس میں ہماری ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے
ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है और हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमतुल लिल आलमीन है जो न सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि गैर ईमान वालों के लिए, जानवरों, नबातात, जमादात तक के लिए, जिन्नात और इंस के लिए वो रहमत सब के लिए आम है। वो रहमत इस मुक़द्दस तबके पर साया फगन हुई तो हम लोगों के नाम के साथ खुद्दाम दीन का लफ्ज़ लग गया और हम एक महदूद चार दीवारी के अंदर हैं। लेकिन आप यकीन समझिए, मिल्लत इस्लामिया कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग जिनको दीन से अदना दर्जे का भी ताल्लुक है, उनकी दिल की धड़कनें इस वक्त इस मजमे की तरफ मुतवज्जो होंगी। उनमें उलमा भी होंगे, उनमें हमारे रूहानी आलुल्लाह भी होंगे, उनमें हमारे अकाबिर भी होंगे और उनमें हमारे सीधे सादे बेचारे जो कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके दिलों में शायद हमसे ज्यादा इखलास और तकवा होगा। वो निहायत ही तड़पते हुए दिल से इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे और ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अल्लाह हमें इस सरमाए की कदरदानी नसीब फरमाए। उसके बाद हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हजरात साहब, लोगों ने इस बात को अपने खिताब में दोहराया कि तकरीरबाजी नहीं करनी है, सिर्फ बकदरे ज़रूरत बोलना है, क्योंकि मेरे सर पर वो बोझ डाल दिया गया है जिसके मैं लायक नहीं हूँ। मगर जमात का फैसला होता है। जब जमात कोई बोझ सर पर डालती है फिर आदमी अल्लाह से ही रुजू कर सकता है कि अल्लाह इस बोझ को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मामला बहुत नाजुक है, हसास है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल अपनी देता हूँ। मीकातुस सलात जब बना है, कश्मीर में मीकातुस सलात नहीं था। मुझे देवबंद में बताया गया कि मुरादाबाद में मौलाना अहमद रजा खां साहब के एक शागिर्द थे, हाजी मोहम्मद ज़हूर नईमी। पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उनका बनाया हुआ हाजी मोहम्मद ज़हूर के नाम से ही उसका नाम ज़हूरुल औक़ात है कि वो है सबसे पुराना नक्शा। आप वहाँ रुजू कीजिए। मैं मुरादाबाद पहुँचा। मुफस्सिर हैं हज़रत मौलाना अहमद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के मौलाना शाह नईमुद्दीन मुरादाबाद, उनके मुतवस्सिलीन में है ये हाजी ज़हूर साहब। इल्म फलकियात के माहिर हैं। मैंने वहाँ का सफ़र किया, ज़हूरुल औक़ात वहाँ से हासिल की। पूरे आलम का नक्शा, तुलूग ग़ुरूब का, रोज़ों का, सहर का, इफ्तारी का, शम्सुन नहार का, निस्फुन नहार का, सब उस चीज़ उसमें दर्ज थी और पूरे आलम। वहाँ से मैंने मीक़ात शुरू किया, तहक़ीक़ करता रहा। अमेरिका में यूनियन नेवल ऑब्जर्वेटरी थी, उसका एक नुस्खा दिल्ली में मिला। मलेशिया यूनिवर्सिटी कोलालमपुर से सनराइज सनसेट के नक्शे मिले और आखिर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली में होते थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी। उन्होंने पूरे दुनिया के माहिरीन की एक कमेटी बनाई थी। उसमें सबसे मशहूर थे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी के जोग्राफिया के हेड थे। उन्होंने पूरे आलम का नक्शा 0 से लेकर 180 डिग्री तक तय कर दिया है, जिसमें नक्शे मौजूद हैं उन इलाकों के भी, नमाजों के, जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। उस सब के बावजूद जब वो नक्शा तैयार हुआ, कराची में मैंने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की। उन्होंने दिखाया, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना तकी उस्मानी वगैरह की तायीदात। और मौलाना उमर साहब के जब पास में पहुंचा, उन्होंने भी अपने बैग से निकाली हाजी ज़हूर साहब की वो छोटी सी ज़हूरुल औक़ात। इन सब दुनियावी असबाब और मिशनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने उस वक्त देखा कि जब तक उलमाए किराम ने इन ज़ाहिरी मिशनरियों की तस्दीक नहीं की, तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उसके बाद जब हम कश्मीर पहुंचे, उस वक्त मरहूम मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब हयात थे, मौलाना सदर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हयात थे, सोपोर में मुफ्ती गुलाम हसन साहब हयात थे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद मखदूमी थे। सब की खिदमत में गया। जब सब ने अपने कलम से उस पर लिखा
तब उसको मंजर आम पर लाए। इसलिए कि हमें कोई नई चीज करते हुए इस बात को बार बार जहन में लाना है कि लोगों की नमाजें हमारी गर्दनों पर होंगी, लोगों के रोजे हमारी गर्दनों पर होंगे, और ये शरीयत है, ये किसी का जाती मसला नहीं। मैं उम्रे में था, उसी दिन वहां चांद हुआ, हमें नहीं मालूम था। रात के 12 बजे उम्रे से फारिग हुए, यहाँ 2:30 बजे थे, तब पता चला यहाँ इस तरह मसला पैदा हो गया। और जब लोगों ने किल्पें भेजी मुझे इस मजलिस में, ये खवास की मजलिस है, आइंदा के एहतियात की बतौर, मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने देखा गुलिस्तान न्यूज और स्ट्रेट लाइन न्यूज दारुल उलूम रहीमिया कह रहे थे, जबकि दारुल उलूम रहीमिया को कोई अता पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया वालों से डर भी बहुत लगता है, और मीडिया हमारी जरूरत है। मैंने उसके बाद किताबों को तलाश किया। हमारे यहाँ फुकहा में जब भी वो हदीसों को लेते हैं, जो हमारे अभी अंसारी साहब ने हदीस पढ़ी, सुमू लिरूयतिही वफ्तिरू लिरूयतिही वाली, उसके बाद उसी पस मंजर में तशरीह में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी, और उसके बाद इमाम ज़ैलई, उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तिलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1977 की बात है। उस फ़िक़्ह एकेडमी मक्का का जुज़िया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब ये मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिन्निस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाज़ी मनातिक आसिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुज़ून बिमन यसिकून बिही मिनल बिदादिल इस्लामिया अल्लती तुतमदु अला रुयतिल बसरिया लिल हिलाल दून अल हिसाब बिअय्यि शक्ल मिनल अशकाल अमलन बिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दता वला तुफ्तिरू हत्ता तरवुल हिलाला औ तकमिलुल इद्दता वमा जाअ फ़ी मानाहा मिनल अहादीस। और ये करारदाद छपी हुई है। इसका तर्जुमा, वो मकामात जहाँ फिजा अबर आलूद रहती है और मुसलमानों को चांद नजर नहीं आता, जैसे बाज एशिया के इलाके, उन्हीं में सिंगापुर भी है और उसके मुशाबे खित्ते, यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे पड़ोसी इस्लामी मुल्क जहाँ बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करे। यह आलमी फैसला है, 1977 का फैसला है, और तमाम मसलकों का फैसला है, और मक्का मुकर्रमा की फ़िक़्ह एकेडमी का फैसला है। हम लोगों को आदत है, मुफ्ती मुस्बित लिल हुक्म नहीं होता, मुज्तहिद मुस्बित लिल हुक्म होता है, मुफ्ती मुज़हिर लिल हुक्म होता है। मुफ्ती सिर्फ जुज़े का इजहार करता है। इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा है, मुफ्ती सिर्फ उसको जाहिर करता है। मुस्बित तो इमाम अबू हनीफा है, मुस्बित इमाम मोहम्मद हैं, मुस्बित इमाम शाफी हैं, मुस्बित उनके शागिर्द अहमद इब्न हंबल है। वो मुस्बित लिल हुक्म है, वो मुज्तहिद है। मुफ्ती सिर्फ मुज़हिर लिल हुक्म होता है, वो दिखाता है जुज़िया ये मौजूद। और आज के ज़माने में चूंकि हम फर्द वाहिद को इज्तिहाद का हक नहीं देते, इसलिए आज के ज़माने में बड़ी बड़ी कमेटियां बैठती हैं और उसके बाद वो इज्तिहाद करती हैं, क्योंकि आज की दुनिया इमाम अबू हनीफा जैसा तकवा नहीं ला सकती। आज की दुनिया इमाम शाफी जैसा मुत्तकी सामने पेश नहीं कर सकती। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कहते हैं माँ बित्तु लैलतन। मेरे तलबा साथी जानते हैं बात, ये भी तो रात गुजारा। इमाम मालिक कहते हैं माँ बित्तु लैलतन, मेरी कोई रात ऐसी नहीं गुजारी, नींद ऐसी नहीं आई मुझे, इल्ला वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिंदगी की कोई रात ऐसी याद नहीं जब मैं सोया ना हूं और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न किया। आज उम्मत ऐसा इमाम मालिक कहां से लाएगी? आज के जमाने ऐसा तकवा, ऐसा इल्म कोई ला नहीं सकता।
اس لیے آج جب بھی اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، تب یہ فقہ اکیڈمیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جو یہ فیصلہ کیا، جہاں بصری رویت ہلال پر عمل ہوتا ہو اس کی روایت کو اختیار کریں۔ نزدیکی مسلم ملک، یہ جزیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور کشمیر کے لیے نزدیک ترین مسلم ملک افغانستان نہیں ہے، نزدیک ترین مسلم ملک ایران نہیں ہے، یہاں نزدیک ترین مسلم ملک ہمارا مظفر آباد ہے یا اس سے ملحقہ یہ سارے علاقے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے 34 ڈگری عرض البلد پر جو لکیر گلو پر ہے، اس لکیر پر لیہ بھی ہے، سری نگر بھی ہے، لاہور بھی ہے۔ اس لیے ان کا وقت میقات الصلاۃ میں آپ ایک دیکھیں گے، صرف لانگیٹیوڈ کا ڈیفرنس ہے 1 ڈگری پر 4 منٹ۔ لداخ یعنی لیہ، کرگل اور گریز یہ 35 ڈگری پر ہے، اس لیے ان کا نقشہ سری نگر سے میل نہیں کھاتا، ان کا نقشہ الگ بنتا ہے۔ جموں اور اس کے آس پاس 33 ڈگری لیٹیٹیوڈ پر ہے، اس لیے ان کا نقشہ الگ بنتا ہے۔ اس لیے یہاں کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہی ہے۔ اب یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ ہمارے مفتی ناصر الاسلام صاحب، میں نے ان سے پرسوں بھی فون پر عرض کیا کہ ہماری یہ 2 ادارے آج کے نہیں ہیں۔ پاکستان 47 میں بنا، بنگلہ دیش 71 میں بنا، اور ملک کب بنے، لیکن ہمارے یہ 2 ادارے چاہے میر وائز ہوں چاہے مفتی اعظم ہوں، یہ تقسیم سے بہت پہلے کے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جمعیت کو کوئی آدمی توڑ دے۔ پھر رہا دوسرا مسئلہ ہمارا، وہ ہے اگر رویت ہلال کہیں بنتی ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں واضح موجود ہے کہ جہاں غیر اسلامی سلطنت ہو، کیونکہ رویت کا حق صرف حاکم کو ہے۔ اس لیے آپ پڑھیں گے جب پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی بنی، وہاں ان تجویزوں میں لکھا ہے کہ جب بھی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، صدر مملکت کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے اس رویت ہلال کمیٹی میں اس ضلع کا فلاں افسر شرکت کرے گا، ورنہ اس کا حکم ضلع پر تو نافذ ہوگا، پورے ملک کے لیے نافذ نہیں ہوگا۔ آپ مطالعہ کریں گے جس وقت وہ بنی ہے کمیٹی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، یہ جو ابھی بحث آئی خبر اور شہادت کی، خبر اور شہادت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خبر کے بارے میں وہ تو کوئی بھی خبر دے دے گا، لیکن قاضی کا کام ہے شہادت کو چھان بین کر کے قبول کرنا۔ اسی لیے ہر جگہ کمیٹیاں بنتی ہیں۔ یہاں ہمارا یہ کہنا کہ رویت ہلال کمیٹی بنائیں گے بہت آسان ہے، جیسے ابھی وقف بورڈ نے اعلان کیا تھا، میرا بہت دل چاہتا تھا اس بہن سے بہت ادب سے خطاب کروں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے، ہم اس سے کہیں آپ انتظامی عہدے پر ہیں، لیکن مسائل کو ڈیل کرنا یہ علماء کا مقام ہے۔ آپ اوقاف کے انتظام کو چلائیں، اپنی صلاحیت وہاں خوب خرچ کریں، جو آپ کو اس کو بہتر بنانا ہے وہ بنائیں، لیکن شرعی مسائل میں دخل دینے کا حق کسی انتظامی آدمی کو نہیں ہے۔ یہ مسلمان ملکوں میں سلطنت کے سربراہ کو ہے، اس لیے اس کی طرف سے جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے رویت ہلال کا کسی بھی جگہ میں کسی ضلع میں، تو صدر کا نمائندہ شرکت کرتا ہے اور اس کو انتظام کرتا ہے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم کشمیر میں بناتے ہیں تو اس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ہمیں ان مرکزی ممبران کو جمع کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کٹھوا سے ہے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی لداخ سے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی بارہمولہ سے اس کو لانا پڑے گا، کوئی تلیل میں ہے اس کو لانا پڑے گا۔ اس کے انتظام کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ طے ہوگا۔ لیکن اگر ہم رویت ہلال کمیٹی بناتے ہیں غیر مسلم ممالک میں تو اس کی شریعت میں صورتیں موجود ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا ایک امیر متعین کرنا ہوتا ہے، اس کو آج کی اصطلاح میں امیر شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انگریزوں کے زمانے میں جب امیر الہند، ان کو اس وقت کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب مل کر تھا، تو اس وقت امیر الہند پہلے تجویز ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد، پھر امیر الہند تجویز ہوئے مولانا عبدالصمد رحمانی جو عمارت شریعہ بہار اڑیسہ میں چل رہی ہے، اسی طرح سے پھر دلی میں امیر الہند، یہاں بھی کشمیر میں جیسا کیسا ہمارے ایک امیر شریعت گزرے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت ان کو ایک دفعہ بنایا گیا، کام چلتا رہا۔ اس کے بعد جب فقہ اکیڈمی کا اجلاس بانڈی پور میں ہوا، اس وقت ہم نے کوشش کی تھی
کہ حضرت مولانا سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امیر تجویز کریں، امیر شریعت، لیکن اس وقت وہ بہت بیمار تھے جب میں وہاں حاضر ہونے لگا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے بھی بہت علماء یہاں تھے، فقہا، اور ہندوستان سے باہر کے بھی تھے. ہم نے چاہا امیر شریعت یہاں رہے، نہیں ہوا. پھر آدمی اپنے مسلک کا مکلف ہوتا ہے. پھر آخر میں جا کے ہم نے مفتی الغنی ازہری کو، وہ بیچارے تھے وہاں سہارنپور سے اوپر بیٹھے، ہم نے کہا آپ ہی مان لو امیر شریعت. اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی، وہ لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی، ان سے رابطہ تھا، ہر دفعہ ہوتا تھا. لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بنی، فیصلہ ہوتا تھا مفتی اعظم کے یہاں سے، کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، وہ ان سے تعاون کریں گی، یہ معاون ہوں گی، یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی. اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس میں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی ہیں، اور جو پچھلے دنوں ناگوار ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں جو حضرات شروع میں موجود تھے، ہمارے مفتی اعظم صاحب نے جس انداز سے مسئلے کو پیش کیا، وہ تو خود ہی ہمارے سامنے منظر پیش کرتی ہے کہ ان کے دل کی گواہی کیا ہے. اس لیے ہم اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور مستقبل میں کشمیر کی اس اجتماعیت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور کسی چور کو کسی بھی راستے سے نہ گھسنے دینے کے لیے، ہر دروازہ بند کرنے کے لیے مفتی صاحب سے ہی آخر میں گزارش کریں گے کہ وہ آخر میں اپنی وہ قرارداد پڑھیں جو اس اجلاس کے نتیجے میں جس نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہوں، تاکہ ہمارا اعتکاف بھی صحیح اتفاق سے گزرے اور ہماری شب قدر بھی اتفاق سے گزرے، اور پھر جب عید کا موقع آئے گا اس وقت پھر مشورہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو کیا دار مائک ناس پاتر بھی لوگ کیا Before I read out this statement, I'll ask all of you, please don't pose any question to us. We are not going to take any question. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا. 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی صدا انشاءاللہ. 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سائی ہوگی. اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا. رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا، آئندہ کا اعلان کیا جائے گا. آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروانی اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی صدر نائب صدر ساؤتھ الاولیاء، سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل،
سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں، اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں ایک 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور انجمن شریشیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہے۔ سب کا شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے، اس کو آپ مرچ مسالہ لگا کے پیش نہ کریں، جتنا میں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی۔